آج کا پیغام بڑا خوبصورت پیغام ہے. ہاللیلویا. سو میرے عزیزو، ہم خداوند کی تعریف کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو میرا اور آپ کا نجات دہندہ بن کر اس دنیا میں آیا. ہاللیلویا. لیکن ہم کرسمس پر خوشی تو مناتے ہیں اور خوشی منانی بھی چاہیے. خداوند یسوع مسیح تو چرنی میں پیدا ہو رہے ہیں، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر ایک بہت بڑی جنگ ہم دیکھتے ہیں. بیک گراؤنڈ پہ ایک بہت بڑی جنگ ہو رہی ہے. آغاز چرنی میں ہے. معصوم ایک خوبصورت بچہ چرنی میں پڑا ہوا، کپڑے میں لپٹا ہوا. مقدسہ مریم، مقدس یوسف، گڈریے، چرواہے، مجوسی اور جانور ہم دیکھتے ہیں. لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ ان تمام چیزوں کے پیچھے ایک بہت بڑی جنگ جو ہے ابلیس کے ساتھ ہو رہی تھی؟ اس کا پس منظر آج ہم ذرا دیکھتے ہیں. مکاشفہ 12واں باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے. خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے ذرا غور سے سنیے. ہم کرسمس کو سیلیبریٹ تو کرتے ہیں، سیلیبریشن کا دن ہے. ہم خدا کی بادشاہت کو انجوائے بھی کرتے ہیں، لیکن خدا کی بادشاہت کے اندر رہنا، خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھ کر بادشاہت کا طرز زندگی اپنانا، یہ ایک جنگ کی مانند ہے. اور خداوند یسوع مسیح جب پیدا ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی جنگ ابلیس کے ساتھ ہو رہی ہے. کلام میں لکھا ہے، پھر آسمان پر ایک بڑا نشان دکھائی دیا. یعنی ایک عورت نظر آئی جو آفتاب کو اوڑھے ہوئے تھی، اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا، اور 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر. وہ حاملہ تھی اور درد ذہ میں چلاتی تھی، اور بچہ جننے کی تکلیف میں تھی. پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا، یعنی ایک بڑا لال اژدہا، اس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے، اور اس کے سروں پر 7 تاج، اور اس کی دم نے آسمان کی تہائی ستارے کھینچ کر زمین پر ڈال دیے. اور وہ اژدہا اس عورت کے آگے جا کھڑا ہوا جو جننے کو تھی، تاکہ جب وہ جنے تو اس بچے کو نکل جائے. اور وہ بیٹا جنی، یعنی وہ لڑکا جو لوہے کا عصا سے سب قوموں پر حکومت کرے گا، اور اس کا بچہ یکا یک خدا اور اس کے تخت کے پاس تک پہنچا دیا گیا. ہاللیلویا. یہ ایک مکاشفہ ہے. ذرا غور کیجئے. کرسمس کا آغاز چرنی میں ہوتا ہے، اختتام خداوند یسوع مسیح کی اس کہانی کا صلیب پر ہوتا ہے. لیکن اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ایک عورت جو ہے جو سمبلائز کرتی ہے بنی اسرائیل قوم کو، جو 12 ستاروں کی ایک چادر اوڑھے ہوئے ہے، اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے ہے، 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر ہے. یہ سمبلائز کرتی ہے، یہ بنی اسرائیل قوم کی نشاندہی کرتی ہے. میرے عزیزو، جب ہم کرسمس کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں امن، خوشی، اطمینان، خوشی، خوبصورت کپڑے اور بہت سارے پروگرام ہمارے سامنے نظر آتے ہیں.
چرواہے ہیں، گڈریے ہیں، لیکن خدا کا کلام ہمیں کچھ اور بھی سکھا رہا ہے۔ روحانی دنیا میں کرسمس کے وقت امن نہیں بلکہ ایک جنگ ہو رہی تھی۔ ہاللویا، ایک جنگ تھی۔ خداوند یسوع مسیح پیدا ہو رہے تھے، لیکن اس کے پیچھے ابلیس جو ہے ایک مسلسل جنگ کی حالت میں خدا کے خلاف لڑائی کر رہا تھا تاکہ یہ بچہ پیدا نہ ہو۔ ہاللویا۔ اور جب مقدسہ مریم نے بچے کو جنم دیا، اسی وقت آسمان میں ایک جنگ جاری ہو جاتی ہے، اور جب فرشتے گا رہے ہیں، شیطان منصوبہ بنا رہا ہے۔ اور مکاشفہ 12واں باب ہمیں پردے کے پیچھے حقیقت کو ظاہر کر رہا ہے کہ اصل میں ہو کیا رہا تھا۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش میرے عزیزو ایک روحانی بڑی جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے درمیان بھی جنگ شروع ہو گئی ابلیس کے ساتھ۔ عورت خدا کا منصوبہ پورا ہونے کا وقت ہمیں نظر آتا ہے۔ خدا کے کلام میں جیسے ہم نے پڑھا، پھر آسمان پر ایک بڑا نشان دکھائی دیتا ہے۔ ایک عورت نظر آتی ہے جو آفتاب کو اوڑے ہوئے ہے، چاند اس کے پاؤں کے نیچے ہے، 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر ہے، وہ حاملہ ہے، درد ذیل سے چلاتی ہے اور بچہ جننے کی تکلیف میں ہے۔ اور صدیوں سے بنی اسرائیل قوم ایک نجات دہندہ کی تلاش کر رہے تھے، انتظار کر رہے تھے، منتظر تھے۔ ایمان اور صبر اور امید ہمیں نظر آتی ہے۔ بنی اسرائیل قوم ایک نجات دہندہ کی تلاش کر رہے تھے۔ 12 نبیوں نے اس کے بارے میں بڑی تفاسیر، بڑی جو ہے نبوتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ بنی اسرائیل جلاوطنی کے اندر ہے اور بے شمار مصیبتوں کے اندر سے یہ قوم گزری ہے، لیکن خدا نے ان سے وعدہ کیا کہ میں ایک نجات دہندہ بھیجوں گا تمہارے لیے، جو تمہیں تمام دکھوں سے، تمام مصیبتوں سے آزاد کرے گا۔ ہاللیلویا۔ اور بار بار اعلان ہو رہا ہے کہ ایک دن مسیح آئے گا، مسیحا آئے گا جو قوم کو نجات دے گا اور خدا کی بادشاہی کو قائم کرے گا۔ مکاشفہ میں عورت کا ذکر جو ہے یہ اسی بنی اسرائیل کی نشاندہی کرتا ہے جو طویل عرصہ سے درد ذیل میں تھی، وہ درد کی حالت میں تھی، تکلیف کی حالت میں تھی، اور یہ علامت ہے کہ وہ نشان جو یسوع مسیح کا نشان ہے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح پیدا ہوتے ہیں اور فرشتے گیت گا رہے ہیں، لیکن ابلیس پیچھے جنگ کر رہا ہے بچہ نہ پیدا ہو۔ جو ہی بچہ پیدا ہوگا وہ اس کو کھا جائے گا۔ میرے عزیزو، ذرا غور کیجئے، یہ تاریخ جو ہے یہ حقیقت ہے، یہ مکاشفہ ہے، یہ روحانی جنگ ہے۔ مسیحی زندگی ایک روحانی جنگ کا نام ہے۔ خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھنا ایک روحانی جنگ کا نام ہے۔ اور بنی اسرائیل قوم اس بات کی علامت ہے کہ وہ منتظر تھی، لیکن یسوع کو انہوں نے پہچانا نہیں، انہوں نے اپنے مسیحا کو نہیں پہچانا، انہوں نے اپنے نجات دہندہ کو پہچانا نہیں، کیونکہ وہ کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ آئے گا جو بادشاہ کے تخت پر بیٹھے گا، وہ حکومت کرے گا جیسے داؤد، جیسے سلیمان بادشاہ، جیسے دیگر یہودا اور اسرائیل کے بادشاہ، ویسے ہی ایک نجات دہندہ آئے گا۔ لیکن میرے عزیزو، اس نجات دہندہ کی بادشاہی جو ہے اس کا تعلق فرق ہے۔ کلام کہتا ہے پیدائش کی کتاب، اگر اس کا 12واں باب پڑھیں، اس کی 30 آیت میں لکھا ہے یعقوب کے تعلق سے، جو تجھے مبارک کہیں گے میں ان کو برکت دوں گا، اور تجھ پر لعنت کرے گا میں اس پر لعنت کروں گا، زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ یہ اسرائیل کے لیے کہا گیا۔
اور بنی اسرائیل قوم کے اندر سے ہی نجات کو پیدا کیا گیا. اور خدا کا بندہ یسایہ جو ہے وہ سالوں پہلے ایک بڑی خوبصورت پروفیسی کرتا ہے. اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا, سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب مشیر, خدائے قادر, ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا. یہ بہت عرصہ پہلے, اور وہ بیٹا پیدا ہو رہا ہے, جنگ چل رہی ہے اور ابلیس اور خدا کے فرشتوں کے درمیان ایک بڑی جنگ ہوتی ہے, کہیں نجات دہندہ پیدا نہ ہو جائے. ہاللیلویا, نجات دہندہ پیدا نہ ہو جائے. اور غلطیوں کے خط میں لکھا ہے, لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے مطابق پیدا ہوا. یعنی وہ انسانی شریعت کے مطابق پیدا ہوتا ہے, انسانی جسمانی قوت کے حساب سے پیدا ہوتا ہے. وہ فزیکل نیچرل فزیکل برتھ اس کی ہوتی ہے, اور وقت پورا ہو جاتا ہے, اور وقت پورا ہونے پر ہی ہم دیکھتے ہیں خدا میں یسوع مسیح پیدا ہو جاتے ہیں. اب ہمیں اژدہا کی کہانی نظر آتی ہے. آپ کہیں گے بھائی صاحب کرسمس اور اژدہا آپ کیسے ملا رہے ہیں؟ کرسمس اور ڈیول کا بڑا ہی کٹ ہے. جب کرسمس آتا ہے تو ابلیس بھی بڑا چوکس ہوتا ہے. جب کرسمس آتا ہے تو ابلیس کے ہواری بھی بڑے جوش مار رہے ہوتے ہیں. ابلیس کی قوتیں بڑا زور مارتی ہیں. کرسمس کا تعلق ابلیس کے ساتھ بھی ہے, اور ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 12ویں باب کے اندر ہی 3 آیت سے, اور پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا, ایک بڑا لال اژدہا. اژدہا کسے بولتے ہیں؟ کسی کو پتا ہے؟ سانپ کو. بڑا غصے میں ہے, بڑا طیش میں ہے. 7 اس کے سر ہیں, 10 سینگ ہیں, اس کے سروں پر 7 تاج ہیں, اور اس کی دم نے آسمان کے تہائی ستارے کھینچ لیے ہیں. اور وہ اژدہا اس عورت کے آگے جا کے کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ جب بھی وہ بچے کو جنے تو وہ اس بچے کو نگل جائے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح پیدا ہوتا ہے, ہیرودیس یہ اعلان کرتا ہے کہ جتنے 2 سال تک کے بچے ہیں ان سب کو مار دیا جائے. ہاللیلویا. اب دیکھیں اژدہا کیسے کام کر رہا ہے, ابلیس کیسے کام کر رہا ہے, بدروہیں کیسے کام کر رہی ہے. یسوع مسیح کو, اس نجات دہندہ کو جو انسانی فطرت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے, خدا کی فطرت بھی اس کے اندر ہے, انسانی نظام فطرت کے مطابق پیدا ہوتا ہے, خدا کے مقررہ وقت پر پیدا ہو رہا ہے, نبوتوں کے مطابق پیدا ہو رہا ہے. لیکن ایک بڑی جنگ ہے. ہیرودیس ابلیس کا منظر نظر آتا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں 2 سال تک کے بچوں کو مروا دیا جاتا ہے. ہاللیلویا. سو میرے عزیزو, کلام میں ابلیس کا جو ہے کریکٹر ہمیں نظر آتا ہے. یوحنا کی انجیل میں دیکھیں تو وہاں لکھا ہے, چور نہیں آتا مگر چرانے, مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو. چور کے ساتھ ابلیس کی تشبیہ دی گئی ہے. اور آگے ہم دیکھتے ہیں پطرس کے خط کے اندر لکھا ہے, تم ہوشیار اور بیدار ہو, تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے, کس کو پھاڑ کھائے. پھاڑنے والا دندناتا پھر رہا ہے, نجات دہندہ پیدا ہوا ہے. اس کو تکلیف یہ ہے کہ آج کے بعد وہ وعدہ جو خدا نے بنی اسرائیل سے کیا, وہ وعدہ جو تمام انسانوں کے ساتھ کیا کہ میں ایک عورت سے ایک نسل کو پیدا کروں گا جو تیرے سر کو کچلے گی. ہاللیلویا. اور وہ نسل پیدا ہونے والی ہے. اب اس نسل کو پیدا ہونے کے لیے ایک بڑی جنگ بیک گراؤنڈ کے اندر چل رہی ہے, اور ابلیس پوری کوشش کر رہا ہے خداوند یسوع مسیح کو مارنے کی, چرنی کے اندر ہی مارنے کی.
پہلے ہم دیکھتے ہیں سرائے کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، ملتا نہیں، جگہ نہیں ملتی، اور ابلیس کی کوشش تھی کہ یہ رستے میں ہی اس کی ڈلیوری ہو جائے اور یہ بچہ مر جائے، اور اس کے بعد فائنلی ایک جگہ مل جاتی ہے، اور وہ جگہ بھی کون سی ہے؟ استبل ہے، جہاں پہ جانور کھانا کھاتے ہیں، اور الٹیمیٹلی خداوند یسوع مسیح پوری دنیا کا نجات دہندہ، جو قادر مطلق خدا کا اکلوتا بیٹا، جس کے وسیلے سے ساری دنیا، تمام تخلیقات، آسمان کی، زمین کے نیچے تمام چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہو رہی ہیں، اور وہ خود چرنی میں پیدا ہو رہا ہے۔ ہاللیلویا، وہ خود چرنی میں پیدا ہو رہا ہے۔ سو میرے عزیزو، ابلیس جو ہے، ابلیس اس جہان کا خدا بھی اس کو کہا گیا۔ کلام میں لکھا ہے 2 کرنتھیوں 4 باب 4 آیت میں، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت، اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے۔ روشنی چمکی ہے، اندھیرے میں نور چمکا ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو مار رہے ہیں، کچھ لوگ اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے کام برے ہیں، وہ نور میں چلنا نہیں چاہتے ہیں۔ اصل خطرہ چرنی نہیں ہے، جانور نہیں ہے، لوگ نہیں ہے، اصل خطرہ وہ چور ہے، وہ شیر ببر جو پھاڑنے والا ہے، جو اژدہا ہے، اصل خطرہ وہ ہے۔ اور کئی لوگوں کے اندر میں نے لوگوں کو کے اندر ابلیس کی جو ہے فطرت کو دیکھا ہے، جو کرسمس کے خلاف کام کرتے ہیں، جو کرسمس اور اس کی نیچر اور اس کی خصلت، اس کی اصل روح کے خلاف سیلیبریشن کر رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح اس خوبصورت رات کو پیدا ہوتے ہیں جب فرشتے گا رہے ہیں، چرواہے، گڈریے، ایک پیسفل انوائرمنٹ ہے، عالم بالا پر ہوشنا، اور ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح، گیت گایا جا رہا ہے، لیکن آسمان پر جنگ ہو رہی ہے۔ ہاللیلویا، آسمان پر جنگ ہو رہی ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح دنیا کا نجات دہندہ پیدا ہو گیا ہے، اور اس کو مارنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے، اس کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا جاتا ہے، لیکن میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے ابلیس کو شکست دی۔ اگر آپ مکاشفہ کی کتاب ہی پڑھیں 12واں باب، اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ بیٹا جنی۔ مقدسہ مریم نے بیٹا کو، پہلے تو وہ جننے کے لیے ہی بڑی مشکل تھی۔ آپ دیکھیں کس طرح سے ابلیس کام کر رہا ہے۔ یوسف کے دل میں خیال ابلیس ڈالتا ہے، میں اس کو چھوڑ دوں۔ خدا پھر سے اس کو کلام کرتا ہے، اس کو نہ چھوڑنا، اس کو لے جا۔ پھر اس کے بعد ایک اور حملہ ہوتا ہے، اس کے اوپر حملہ ہے، معاشرے کا حملہ ہے، بنی اسرائیل قوم کا، یہودیوں کا، فقیوں اور فریسیوں کا خوف اور ڈر ہے، کہیں مار نہ دے، فتویٰ نہ لگا دے۔ ایسا ہی ہے، وہاں سے خدا کہتا ہے بھاگ جا، میں جب تک تجھے نہ کہوں واپس نہ آنا، مصر کو بھاگ جا۔ بھاگ جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کلام کہتا ہے وہ بیٹے کو پیدا کرتی ہے، یعنی وہ لڑکا، ایک مرد پیدا ہوتا ہے، اور آگے لکھا ہے وہ لوہے کا عصا سے سب قوموں پر حکومت کرے گا۔ ہاللیلویا، اس کے پاس اختیار ہے، قوت ہے، زور ہے، جلال ہے، قدرت ہے، فضل ہے۔ وہ لڑکا جو ہے وہ بادشاہ کے گھر میں شہزادہ پیدا نہیں ہو رہا، بلکہ وہ بادشاہ ہی پیدا ہو رہا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، وہ بادشاہ ہی پیدا ہو رہا ہے، بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ پیدا ہو رہا ہے۔ ہاللیلویا، اور وہ لڑکے کو پیدا کرتی ہے، لڑکا جو لوہے کے عصا کے ساتھ پیدا ہوتا ہے،
सब कौमों पर हुकूमत करने वाला, और उसका बच्चा यकायक खुदा और उसके तख्त के पास तक पहुंचा दिया जाता है। जो ही वो पैदा होता है वो जलाल और कुदरत और इख्तियार के साथ पैदा हो जाता है। अबलीस शर्मिंदा हो जाता है, अबलीस हार जाता है। नन्ना मुन्ना मासूम सा बेबी जीसस, बट ही हैज अ लॉर्ड ऑफ अथॉरिटी, पावर। खुदा के फरिश्ते, खुदा का जलाल चौगिर्द है, खुदा की कुदरत उसको संभाले हुए है। मेरे अजीज हो, खुदा यीशु मसीह ने अबलीस की आजमाइश को बर्दाश्त किया, मुखालफत को बर्दाश्त किया और आखिरकार सलीब तक पहुंच गया। बहुत दफ़ा हम देखते हैं, आप अंजील को पढ़े, खुदा यीशु मसीह के किरदार पर ज़रा गौर करें, कहाँ कहाँ अबलीस ने उसको मारने की कोशिश नहीं की। जब वो पैदा नहीं हुआ था तब भी, उसके बाद भी बारहा उसको कत्ल करने के लिए उस अज़दहा की कोशिश रही कि यह सलीब तक ना पहुंच जाए। क्योंकि जब ये सलीब पर पहुंच जाएगा और इसका एक नारा लग जाएगा तमाम हुआ, तो फिर मेरी शिकस्त हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अज़ीज़ों, ये वही वादा है जो खुदा के कलाम में पैदाइश की किताब, अगर हम देखें 3 बाब उसकी 15वीं आयत में लिखा है, खुदा ने कहा, मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत को डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। तो ये औरत की नस्ल पैदा हो गई। हालेलुया। और कलाम में लिखा है अब्रानियों 2:14 में, बस जिस सूरत में के लड़के खून और गोश्त में शरीक है, तो वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ, ताकि मौत के वसीले से उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी अबलीस को तबाह कर। यह है खुदावंद यीशु मसीह। और वो यीशु जो छोटा सा बच्चा जो चरनी में पड़ा हुआ है, वो एक छोटा बच्चा नहीं है, वो एक कादरी मुतलक खुदा पैदा हुआ है, जिस्म की सूरत में इंसानी जिस्म लेकर पैदा हुआ है। और खुदा का बंदा यूहन्ना कहता है कलाम मुजस्सम हुआ। हालेलुया। कलाम मुजस्सम हुआ। और ये वही कलाम है जो इब्तिदा से खुदा के साथ था। और खुदा ने कहा रोशनी हो जा, तो वो कलाम ही काम कर रहा था, रोशनी हो गई। खुदा ने कहा चुरिंद परिंद हैवानात हशरात नबातात बन जाएं, और ये कलाम ही था जिसके वसीले से सब चीज़ें मार्ज़े वजूद में आ गईं। और ये कलाम ही था जो इंसान को बना रहा था। ये कलाम ही था जो खुदा के साथ साथ तमाम चीज़ों को करता था, और खुदा और उसका बेटा उसके साथ एक थे। और फाइनली कलाम जो है वो मुकद्दसा मरियम के अंदर खुदा की कुदरत से हम उसका तजस्सुम देखते हैं, उसका इनकार्नेशन देखते हैं। हालेलुया। और कलाम कहता है जो शख्स गुनाह करता है अबलीस से है, क्योंकि अबलीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है। खुदा का बेटा इसीलिए आया कि अबलीस के कामों को मिटाए, अबलीस के कामों को जंग क्या थी? अबलीस के खिलाफ उसके कामों को मिटाने के लिए आ रहा है। इसीलिए जंग शुरू हुई। आसमान पर एक बड़ी जंग हो रही है। आज भी जब कोई शख्स यीशु मसीह को कबूल करता है तो एक बड़ी जंग उसके लिए होती है। अबलीस उसे इधर खींच रहा है, खुदा उसको इधर खींच रहा है। कभी इंसान के ख्यालात इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, वो डबल माइंडेड हो जाता है। और जो लोग तो जोर मार कर खुदा की बादशाहत में दाखिल हो जाते हैं वो गालिब आ जाते हैं। जो बेचारे जोर नहीं मारते वो थे रह जाते हैं। अबलीस उनको अपने साथ जहन्नम की आग में ले जा रहा है। हजारों लाखों करोड़ों लोगों को अपनी तालीम, अपनी फिलॉसफी, अपने ख्यालात, अपनी साइंस, अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी तालीमात के जरिए, झूठ और फरेब और धोखे की तालीमात के जरिए, मेरे अजीजों, हम देखते हैं चरनी में एक कमज़ोर शख्सियत, छोटा बच्चा,
لیکن وہ چھوٹا بچہ نہیں تھا، وہ خدا قادر مطلق، خدا کا اکلوتا بیٹا یسوع جسم لے کر آپ کی نجات کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آسمان پر غالب آ کر اپنے باپ کے داہنی ہاتھ جا بیٹھا۔ ہاللیلویہ۔ جب اس کی صلیب پر آخری کلمات کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ غالب آیا تھا۔ ہاللیلویہ۔ اور آسمان پر وہ اٹھایا جانا اس کی فتح کی ایک بڑی نشانی ہے، اس کی فتح کی بڑی نشانی ہے۔ خدا یسوع مسیح پر آسمان پر جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس نے اپنا کام مکمل کر لیا۔ ہاللیلویہ، مکمل کر لیا۔ صلیب فتح کی نشانی ہے۔ سو میرے عزیزو، خدا کے کلام میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ساری چیزیں بڑی خوبصورت ترتیب کے ساتھ ہمیں ملتی ہے۔ اگر ہم کلام کو غور سے پڑھیں تو ہمیں یہ مکاشفات ملتے ہیں کہ کیوں یسوع مسیح پیدا ہوئے۔ ہاللیلویہ۔ کلام میں لکھا ہے یوحنا 19:30 میں، پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا تمام ہوا، اور سر جھکا کر اپنی جان دے دی۔ اس کا ٹائم پیریڈ، اس کا مشن جرنی سے سٹارٹ ہوتا ہے اور صلیب پر آخری لفظ پر ختم ہوتا ہے تمام ہوا۔ دیٹ واز دا اینڈ۔ اور فوراً وہ بیٹا، وہ بچہ آسمان پر خدا کی داہنی ہاتھ جا کر بیٹھ جاتا ہے، وہی تخت اور عدالت کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ اور کلام میں کہتا ہے ہمارے پہلا باب اس کی 9ویں آیت میں، یہ کہہ کر وہ ان کو دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیے گئے اور بدی نے اس کو ان کی نظروں سے چھپا لیا اور وہ آسمان پر چلا گیا۔ میرے عزیزو، اسی لیے خدا کا کلام بیان کرتا ہے وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی داہنی طرف جا بیٹھا۔ ہاللیلویہ۔ He was the conqueror۔ وہ غالب آنے والی قوت تھی۔ میرے عزیزو، جب جنگ ختم ہو جاتی ہے تو اکثر سپاہی اپنے گھر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح کی جب جنگ ختم ہوگی تو اپنے گھر واپس چلا گیا، اپنے باپ کے پاس۔ یہی کرسمس کی حقیقت ہے۔ کرسمس ایک کہانی نہیں ہے، کرسمس خوبصورت کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، یا پھر کرسمس ٹری لگانے کا نام نہیں ہے، کرسمس ایک پلے کر کے بیٹھنے کا نام نہیں ہے۔ کرسمس جو ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی لاجک ہے، کرسمس ایک بہت بڑی حقیقت ہے، کرسمس جو ہے ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے۔ اور کرسمس نجات کا پلان جو خدا نے بنی اسرائیل کے لیے رکھا، لیکن انہوں نے اس نجات دہندہ کو قبول نہیں کیا، لیکن پھر خدا نے ساری دنیا کے دروازے اس کے لیے کھول دیے، اور مجوسی جو غیر قوم کے تھے وہ دور دراز کے ملکوں سے آ کر اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ غریب لوگ جو بادشاہ کے پاس جانے کے لیے بھی نہیں ترستے تھے، چرواہوں کو یہ کہا جاتا ہے جاؤ بادشاہ کو سجدہ کرو، تمہاری ایکسیس بھی بادشاہ تک ہے۔ ہاللیلویہ۔ مجوسیوں کی جو غیر قوم ہے، تمام دنیا کی تمام نسلوں، تمام لوگوں کے لیے آج یسوع کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہاللیلویہ۔ جو کوئی ایمان لائے گا ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ سو میرے عزیزو، کرسمس از ناٹ اے سمپل تھنگ۔ کرسمس ایک بہت بڑا نشان ہے۔ یہ گناہ آلودہ زندگی کے لیے ایک امید ہے، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ اگر آج کرسمس کے موقع پر آپ آج بھی نور کی تلاش میں ہیں تو یسوع کے سوا اور کوئی نور نہیں ہے، یسوع کے سوا اور کوئی پیس نہیں ہے، کوئی بحالی نہیں ہے، کوئی شفا نہیں ہے، کوئی آزادی نہیں ہے، کوئی اطمینان نہیں ہے، کہیں بھی کوئی فضل نہیں ہے۔ صرف ایک ہی ہے جس کا نام یسوع ہے، جو آپ کو روحانی، جسمانی، جذباتی اور تمام تر تکلیفوں سے آزاد کر سکتا ہے۔
آپ اگر یسوع کی رہنمائی میں چلتے ہیں تو آپ غالب آ سکتے ہیں میرے عزیزو۔ کلام میں لکھا ہے، اور خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے شیطان کو تمہارے پاؤں سے جلد کچلوا دے گا۔ اگر آج آپ کرسمس کی اصل روح کے ساتھ کرسمس کو مانتے ہیں تو بلیو کریں، ابلیس شرمندہ ہو چکا ہے، ابلیس غالب نہیں آ سکتا، ابلیس ہمیشہ کے لیے پسپا ہے۔ ہر ایک انسان کو بادشاہ تک رسائی حاصل ہے، ہاللیلویہ، ہر انسان، یہ صرف پاسٹروں کے لیے نہیں ہے۔ ایک وقت تھا جب بائبل مقدس کو صرف پوپ پڑھتا تھا یا فادر پڑھتے تھے، اور وہ آگے لوگوں کے گناہ معاف کرتے تھے، اور گناہ معاف کرنے کے لیے ایک شخص کو کسی پوپ یا فادر یا کسی ہائی پریسٹ کے پاس جا کر اقرار کرنا پڑتا تھا، اور پھر وہ ایک سرٹیفکیٹ ایشو کرتا تھا کہ آج سے تمہارے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ لیکن آج میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح آپ کے دل کے اندر ہے، آج بائبلیں آپ کے گھر گھر کے اندر ہے، آج نور آپ کے اوپر بے شمار ہے۔ اگر آج آپ نور کے اندر نہیں چلیں گے تو کوئی اور نور اس دنیا میں نہیں ہے جو یسوع کے ساتھ میچ کرتا ہو، ہاللیلویہ۔ سو میرے عزیزو، اس دنیا کی عارضی بادشاہتوں کے پیچھے نہ بھاگے۔ دنیا میں بے شمار بادشاہتیں ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کو ابلیس نے کیا کہا؟ اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو میں دنیا کی بادشاہتیں تجھے دے دوں گا۔ ہم ان دنیا کی بادشاہتوں کے پیچھے سارا دن خوار ہوتے رہتے ہیں، بھائی صاحب دیہڑی لگ گئی میری تو میں بلے بلے ہو جائے گی۔ ہم لوگوں کے پیچھے مارے پھرتے ہیں، اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، خدا سے پیار نہیں کرتے، خدا کے لیے کوئی وقت نہیں ہے ہمارے پاس، دعا کے لیے وقت نہیں ہے، کلام کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، سارا دن ہم انٹرنیٹ کے اوپر بزی رہتے ہیں، and we are so busy in every day۔ اور یہ جو ہماری غلط مصروفیات ہیں، بیجا مصروفیات ہیں، انہی کی وجہ سے ہم روحانی کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ چھوٹے چھوٹے وائرس اور بیکٹیریا ہیں جو ہمارے روحانی جسم کو کھاتے ہیں۔ اور آپ ذرا غور کریں، اگر آپ 10 منٹ کی دعا کر لیتے ہیں نا تو آپ ایسے لگتا ہے جیسے میں نے بہت بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ اور آپ آدھا گھنٹہ آپ انٹرنیٹ پہ، یوٹیوب پہ بے شمار چیزیں دیکھ لیں، تاڑا دل نہیں پڑتا، تسی کہندے ہو ہور دیکھا۔ ذرا غور کریں، دنیا کی بادشاہتوں کے پیچھے نہ بھاگیں، خدا کی بادشاہت کے لیے کام کرنا شروع کریں۔ کلام میں لکھا ہے پہلے اس کی بادشاہت کی تلاش کرو تو پھر ساریاں چیزیں تانوں مل جان گی۔ وہ پہلے وہی بادشاہت آ جاؤ۔ یسوع نے کہا ہے، یہ اس کے کلمات ہیں، یہ میرے الفاظ نہیں ہے۔ آپ کوشش تو کریں، آپ اس کی بادشاہی کی تلاش تو کریں، آپ اس کی بادشاہت کے پیچھے تو چلیں۔ ابلیس شرمندہ ہو چکا ہے، وہ تو ہارا ہوا ہے، پہلے ہی ہار گیا ہے، اس کا کوئی غلبہ آپ پہ نہیں ہے۔ آپ ایسے ہی خام خواہ اس کو obsess کیے ہوئے ہیں، آپ نے اس کو اپنے اوپر طاری کیا ہوا ہے۔ ابلیس دا خوف تاڑے ہوتے بے شمار چھایا ہوا ہے، اسی بہت زیادہ ڈرنے ہیں۔ خدا کھلو کاٹتے، شیطان کھلو زیادہ، ایسے ہی ہے۔ خدا کھلو کاٹ، انسانہ تو زیادہ، ابلیس تو زیادہ، ابلیس سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں۔ سو میرے عزیزو، پہلے اس کی بادشاہی کی تلاش کریں تو پھر راست بازی کی تلاش کریں گے تو سب چیزیں بھی آپ کو مل جائیں گی۔ اور سب چیزوں میں کون سی چیز رہ جاتی ہے؟ کوئی چیز رہ جاتی ہے؟ گھر چاہیے، گھر مل جائے گا، گاڑی چاہیے، گاڑی مل جائے گی، نوکری چاہیے، اچھی نوکری مل جائے گی، باہر جانا ہے باہر بھی چلے جاؤ گے۔ اکثر نوجوان کہ پیسہ ساڑھ لی دعا کرو، اسی بس باہر ہی جا رہے ہیں، باہر جا کے پتہ نہیں کی کرنا ہے۔
کلام کہتا ہے اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا ہے۔ آپ تو اس کی بادشاہت کے لوگ ہیں، اس کی بادشاہت سے باہر نہ جائیں، کیونکہ آپ بلائے ہوئے لوگ ہیں، آپ خدا کے لوگ ہیں، آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں میرے عزیزو۔ سب میرے عزیزو، خدا کا کلام بیان کرتا ہے مکاشفہ کی کتاب 11واں باب 15ویں آیت میں، اور جب 7ویں فرشتہ نے نرسنگا پھونکا تو آسمان پر بڑی آوازیں اس مضمون کی پیدا ہوئیں کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہو گئی اور وہ ابدالآباد بادشاہی کرے گا۔ ایک وقت آئے گا جب دنیا کی تمام بادشاہتیں ختم ہو جائیں گی اور اس وقت 1000 سالہ بادشاہت یسوع مسیح کی ہوگی۔ ہاللویا، ہاللویا۔ سو میرے عزیزو، جو بادشاہتیں ختم ہونے والی ہیں ان کے پیچھے نہ بھاگے۔ ایک ابدی بادشاہت ہے جس کا کوئی اختتام نہیں ہے، جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، اور ایسا بادشاہ جو کبھی گرتا نہیں ہے، شکست خوردہ نہیں ہوتا، اس بادشاہ کے پیچھے جائیں، اور وہ بادشاہ آپ کے لیے مہیا کیا گیا ہے جس کا نام یسوع ہے میرے عزیزو۔ سو میرے عزیزو، ابلیس نے، اس اژدہا نے بچے کو مارنے کی کوشش کی۔ بیت لحم میں خدا نے نجات کا کام شروع کیا، شیطان نے روکنا چاہا لیکن ناکام ہو گیا، اور خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے، خادم بن کر صلیب پر مر گیا، اور تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو گیا۔ ہاللویا، ہاللویا۔ اور وہی بادشاہ ایک دن لوٹ کر آنے والا ہے۔ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ وہی بادشاہ ایک دن لوٹ کر آنے والا ہے، اور اب وہ معصوم چھوٹا سا بچہ بن کر نہیں آئے گا، اب وہ قادر مطلق، زوراور، انتہائی غضبناک بادشاہ کے روپ میں آئے گا، گھوڑے پر سوار، ہاللویا، ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے، ابلیس اور اس کے حواریوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، مارنے کے لیے آئے گا میرے عزیزو۔ خداوند یسوع مسیح غالب آ چکے ہیں۔ سو یہ پیغام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ خدا غالب آیا ہے، یسوع مسیح غالب آیا ہے، اور کرسمس ہماری سیلیبریشن اس بات کی نشاندہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح غالب آئے ہیں۔ آئے ہم سب کھڑے ہوں اور ہم ایک دعا مانگیں۔